بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ موضوع اس بات پر ہے کہ کیا مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو یا غسل کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں مختلف احادیث اور فقہی آراء موجود ہیں۔ خلاصہ آسان لفظوں میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ احادیث دو اقسام کی ہے، دو طرح کی ہے۔ پہلی اور دوسری حدیث مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع کرتی ہے۔ تیسری اور چوتھی حدیث اجازت دیتی ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فقہا کے اختلاف، ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، جواز یعنی یہ جائز ہے۔ امام احمد بن حنبل اور داؤد ظاہری یہ جائز نہیں ہے۔ جواز کی دلیل ائمہ ثلاثہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو نبی ایسا نہ کرتے۔ عدم جواز کی دلیل امام احمد اور داؤد پہلی دو احادیث سے استدلال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے منع فرمایا۔ جمہور ائمہ ثلاثہ کا جواب، پہلی حدیث یا تو منسوخ ہے، بعد میں اجازت مل گئی، یا مکروہ تنزیہی کے لیے تھی، یعنی بہتر نہیں ہے، حرام نہیں ہے، یا اجنبی عورت کے لیے تھی، یعنی غیر محرم کے بچے ہوئے پانی سے بچنا چاہیے۔ اس کے برعکس صحیح روایات امہات المؤمنین سے ہے، حضرت عائشہ، میمونہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہن، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بیان کیا، اس لیے ان کا قول زیادہ معتبر ہے۔ پانی کے استعمال کی 5 صورتیں ہیں۔ مرد کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، غسل کرنا، یہ بالاتفاق جائز ہے۔ عورت کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ مرد کا عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے، امام احمد کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ عورت کا مرد کے بچے ہوئے پانی سے وضو غسل کرنا بالاتفاق جائز، شوہر اور بیوی کا ایک ہی پانی سے غسل کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ آخری فیصلہ ترجیح، جمہور علماء کے نزدیک مرد کے لیے عورت کے بچے ہوئے پانی کا استعمال جائز ہے، کیونکہ صحیح روایات اس پر دلالت کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے۔ نہیں والی احادیث یا تو منسوخ یا کسی خاص صورت کے لیے ہے۔ مختصر طور پر ایسا یاد رکھ سکتے ہیں آپ، جمہور کا قول جائز، امام احمد اور داؤد کا قول ناجائز۔